میرے پاس کار، کوٹھی، نوکر چاکر، دولت و حشمت سبھی کچھ ہے۔ شادی شدہ ہوں، بیوی خوبصورت اور نیک ہے، اولاد کا بھی مسئلہ نہیں، صحت قابل رشک ہے، عزیز دوست سب مہربان ہے۔ دنیا کی ہر نعمت جسے لوگ خوش نصیبی کی علامت سمجھتے ہیں وہ مجھے حاصل ہے۔ اپنے حالات پر نظر دوڑاتا ہوں تو کوئی بات وجہ پریشانی نظر نہیں آتی، لیکن نامعلوم کیوں ہمیشہ دکھی رہتا ہوں۔ مجھے خوشی حاصل نہیں، سکون قلب غائب ہو چکا ہے، ہر وقت انجانا سا خوف دل پر مسلط رہتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ تعلیم یافتہ ہوں، اپنی حالت زار کا بارہا خود تجزیہ کیا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا ماجرا کیا ہے۔ خوش رہنے کی 20 ترکیبیں آزما چکا ہوں، حکیموں ڈاکٹروں کی سکون آور اور فرحت بخش دعائیں استعمال کیں، پیروں فقیروں کے ہاں دستک دی، نفسیات کی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں جینے اور خوش رہنے کے ڈنگ بتائے جاتے ہیں، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر منشیات کا استعمال شروع کر دیا، اس سے وقتی ریلیف مل جاتا ہے، لیکن ذوق طلب کچھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس عادت سے میرے بیوی بچے بھی متاثر ہیں، ان کے غم زدہ اداس چہرے دیکھتا ہوں تو بڑا رنج ہوتا ہے، لیکن مجبور ہوں۔ کاش کوئی میرے دکھ کی دعا کر سکے، یا کم از کم اتنا بتا سکے کہ میں بلا وجہ پریشان کیوں رہتا ہوں۔ یہ ایک خط تھا، یہ ایک اظہار تھا، یہ ایک باتیں تھیں جو ایک نشہ آور، نشہ استعمال کرنے والے شخص نے ایک ڈاکٹر کو، نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں۔ نفسیاتی ڈاکٹر نے اس کو کہا، ہر قسم کے مادی وسائل کے باوجود آپ اطمینان سے محروم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس بے چینی کے کچھ گہرے داخلی اسباب ہیں۔ آپ کے جو خیالات آپ نے بتائے ہیں اس سے یہ بتانا ذرا مشکل ہے کہ خرابی کی اصل وجہ کیا ہے۔ البتہ جس الجھن میں آپ مبتلا ہیں اس کے بنیادی اسباب کی مختصر رودات پیش خدمت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی علم و بصیرت میں کچھ اضافہ ہو اور آپ اس الجھن کا علاج از خود کر سکیں۔ نفسیاتی الجھنیں اس وقت ناقابل حل اور اذیت ناک ثابت ہوتی ہیں جب ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہوں، لیکن لاشعور کی تاریکیوں سے نکل کر شعور کی روشنی میں آ جائیں تو خود بخود حل ہو جاتی ہیں، یا ان کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ان الجھنوں کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے پس پشت ہمیشہ لاشعور میں دبی ہوئی کوئی گہری اور داخلی کشمکش ہوتی ہے، جس کے بارے میں انسان خود قطعی طور پر بے خبر ہوتا ہے۔ جو وہ خارجی ماحول کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جو فکر و تردد کا باعث ہو، تاہم وہ فکر مند رہتا ہے اور سمجھ نہیں سکتا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس پراسرار صورتحال سے خوف زدہ ہو کر نیم حکیموں کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کبھی پیروں فقیروں کی چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے۔ بعض لوگ اس داخلی بے چینی کا علاج لذات نفس یعنی شراب نوشی یا دیگر منشیات سے کرتے ہیں۔ غم غلط کرنے کے یہ تمام طریقے مرض کی بنیادی وجوہ سے صریحاً لا علمی پر مبنی ہیں اور بے معنی اور بے سود ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت زندگی سے فرار کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ پریشانیاں محض اس لیے ہمیں بلا وجہ اور بے معنی معلوم ہوتی ہیں کہ ہماری نگاہ ظاہر میں ہے، باطن شناس نہیں، اور اس کی ساری رسائی فقط ہمارے خواص و شعور تک محدود ہے۔ ہم میں سے اکثر نہیں جانتے کہ خواص و شعور کی سطح کے نیچے ہمارے ذہن کا ایک اور حصہ بھی ہے جہاں لاشعور کئی متحارب قوتوں کے درمیان کشمکش کی اماج کا بنا رہتا ہے۔ آئیے ہم ایک ایسے ہی بے چین انسان کی لاشعور میں جھانک کر دیکھیں۔ نفس کی دو مخالف قوتیں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ ایک طرف جبلی قوتیں ہیں جنہیں ہم عرف عام میں نفسیاتی یا نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ یہ قوتیں ماحول اور نتائج سے بے پرواہ اپنے مقاصد لذت کی تکمیل چاہتی ہیں۔ دوسری طرف انا یعنی ایگو ہے
جسے ہم عرف عام میں خرد کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ اس کا کام نفس انسانی کی مختلف قوتوں کے درمیان گونا توازن قائم رکھنا ہے اور فرد کو ماحول کے پوشیدہ خطرات سے بچانا ہے۔ فرد خرد جبلی خواہشات کی اندھا دھند تکمیل کی زبردست مزاحمت کرتی ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ خواہشات بے لگام ہو کر ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جو شخصیت کی سلامتی و بقا کے لیے خطرے کا باعث ہو، لیکن جب خواہشات نفسانی کا دباؤ حد سے بڑھنے لگتا ہے تو خرد کو تشویش لاحق ہوتی ہے، یعنی عقل کو ایک تشویش لگ جاتی ہے۔ اسے ہر لحظہ یہ خوف ستاتا ہے کہ بے ہمغم خواہشات کے دباؤ تلے ان کے حفاظتی بند ٹوٹ کر نہ رہ جائے۔ ان مخالف قوتوں کے درمیان یہ کشمکش چونکہ لاشعوری سطح پر ہے، اس لیے فرد کو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ صرف اس کشمکش کے اثرات محسوس کرتا ہے جو گوناگون تفکرات اور پریشانیوں کی صورت میں اس کی زندگی میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس داخلی پریشانی کی ایک جھلک جس کی وجوہ آپ کو ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس بظاہر بے معنی اور بلا وجہ بے چینی کو نفسیات کی زبان میں خرد یا انا کی بے چینی، ایگو انگزائٹی کہتے ہیں۔ اس کے سرچشمے ہمارے اندر ہیں نہ کہ باہر۔ لاشعور میں موزن رہنے والی تہریبی خواہشات خرد کو، عقل کو اس درجہ ہراساں رکھتی ہیں کہ اسے ہر لمحہ یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ اس مسلسل خوف کی بنا پر خارجی دنیا کی کوئی شے بھی فرد کے لیے باعث دلکشی نہیں رکھتی۔ دنیا کی بہترین نعمتیں اسے بیکار محض دکھائی دیتی ہیں۔ داخلی زندگی جب فساد اور خلفشار کا شکار ہو، خواہشات کی یلغار ہر آن بڑھتی جائے اور قلب و ذہن صبر و قناعت کی دولت سے محروم ہوں تو زندگی کا لطف کہاں سے آئے؟ اس داخلی پریشانی کا ایک اور بڑا سبب ضمیر کی خلش ہے۔ ضمیر، جسے نفسیات کی زبان میں سپیرگو کہتے ہیں، ہمارے نفس کی تیسری قوت ہے۔ یہ ہماری تہذیبی اور اخلاقی قدروں کا اندرونی محافظ ہے۔ اس کا مقصد فرد کو خدا، مذہب اور معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرانا، نیکی کی ترغیب دلانا اور بدی سے بچانا ہے۔ فرد اچھی باتوں کی پیروی کرے تو ضمیر مطمئن ہوتا ہے، خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو ضمیر خلش اور چبھن سی محسوس کرتا ہے اور فرد ذہنی سکون اور قلبی اطمینان غارت ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی بے چینی مورل انگزائٹی ہے، اس کے سرچشمے بھی لاشعور میں ہیں۔ مذکورہ بالا وجوہ کے علاوہ داخلی بے چینی کی دو وجوہ اور بھی ہیں۔ پہلی وجہ ایمان کی کمی، شک اور بے چینی ہے۔ خدا کے ساتھ تعلقات کمزور ہوں تو زندگی یاس کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ایمان پختہ ہو تو مایوسیاں اور نا امیدیاں قریب نہیں پھٹکتی۔ دوسری وجہ بچپن کے حالات اور تجربات ہیں۔ ان میں والدین کا طریقے تربیت، سلوک اور انداز فکر بالخصوص قابل ذکر ہے۔ والدین کی ذات پر اثر انداز ہونے والے حادثات اور واقعات بھی بچے کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑتے ہیں۔ داخلی بے چینی کا جو تجزیہ میں نے اوپر کیا ہے، اس کی روشنی میں اپنی ذہنی زندگی کا محاسبہ کیجیے اور دیکھیے کہیں آپ کا اس کا سبب خواہشات کی فراوانی تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا علاج قناعت ہے۔ خواہشات کو قابو میں رکھیے، ان کا دامن دراز نہ کیجیے۔ ایسے حالات سے کنارہ کش رہیے جو خواہشات کو بھڑکانے یا ہوا دینے کا باعث ہو۔ اپنی مادی اور روحانی ضرورتوں کے درمیان ایک خوشگوار توازن رکھنا ضروری ہے۔ خواہشات کا دباؤ، مختلف ضرورتوں کے درمیان عدم توازن، دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کی خواہش، حد سے بڑھی ہوئی ہرس اور مادی کشمکش اور بغض و عناد، ڈپریشن، ذہنی اضطراب و بے چینی کے سب سے بڑے مخرق ہیں۔ ان سے بچیے، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرتے رہیے، دیکھیے کہیں آپ کسی پوشیدہ احساس جرم و گناہ میں تو مبتلا نہیں۔ اپنی جانی یا انجانی خطاؤں پر خدا سے بخشش کی دعا کیجیے۔ سچے دل سے کی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اعمال کی درستگی اور ضمیر کی پاکیزگی قلب اور روح کی آسودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، اعمال کی درستگی اور ضمیر کی پاکیزگی
قلب اور روح کی آسودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تفکرات کا جو علاج آپ نے اپنے لیے تجویز کیا ہے سخت تباہ کن ہے، اس سے ضمیر کی خلش میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح ایک مصیبت سے بچتے بچتے آپ پہلے سے بڑی مصیبت میں پھنستے جائیں گے۔ اب تک صورتحال یہ ہے کہ اصلاح احوال کے لیے جو طریقے بھی آپ نے اختیار کیے مرض کی صحیح تشخیص سے کوسوں دور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سود مند ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ آپ نے منشیات اور سکون آور ادویہ کا سہارا لیا ہے۔ خوش رہنے اور جینے کا ڈھنگ سکھانے والی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی حیثیت میرے نزدیک ان بازاری ادویہ سے زیادہ نہیں ہے جنہیں پھوڑے پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر وہ جسم کے اندر پھیلے ہوئے اس زہریلے مواد کا علاج نہیں کرتی جو در حقیقت پھوڑے کا باعث ہوتا ہے۔ اس نام نہاد نفسیاتی لٹریچر میں ذہنی الجھنوں کے نہایت سطحی، مسخرہ خیز اور غیر عقلی حل پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی بنیاد لاشعور اور نفس انسانی کے سائنٹیفک تجزیے پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ لٹریچر درد کا درمان ثابت نہیں ہوتا۔ ان کتابوں کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور ذکر و فکر الہی کی طرف توجہ فرمائیے۔ ان کتابوں کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور ذکر و فکر الہی کی طرف توجہ فرمائیے۔ اس طرح آپ دلی سکون اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی تعمیری مقصد متعین کرنے کے بعد اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوشش آپ کو جینے سے پیار کرنا سکھائے گی۔ خدا کرے آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں اور آپ کی بیمار روح کو شفا حاصل ہو۔